الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس ویڈیو کے اندر وہابی دیوخانی فرقہ کے جناب مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو دیوخانی فرقہ میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ موصوف کی پہچان خائن، کاذب، سارق، محرف اور کالے زندیق کی حیثیت سے ہے۔ موصوف ان القابات سے دیوخانی فرقہ میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی جو آج کل ویڈیوز یا اس کی سابقہ ویڈیوز ہیں اور مولوی صاحب کی جو کتب ہیں، ان میں ذاتی کردار، شخصی کردار اپنے مخالفین کا اچھالتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ چاہے مخالفین اس کے اپنے دھرم کے ہوں، یعنی دیوخانی فرقہ سے ان کا تعلق ہو، یا مسلک حق اہل سنہ و جماعت کے علماء، خصوصاً امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ہوں، تو ضروری سمجھا کہ موصوف جو اپنی گفتگو میں، اپنی ویڈیوز میں، اپنی تحریروں میں مخالفین کا شخصی کردار، ذاتی کردار اچھالتے نظر آتے ہیں اور پھر دیوخانی فرقہ میں اپنے آپ کو ترم خان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ضروری سمجھا عوام کو بتایا جائے، اور خصوصاً دیوخانی فرقہ کی جو عوام ہے انہیں بتایا جائے کہ جو اپنے آپ کو دیوبندیت کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو چیمپئن اور ترم خان بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا اپنا ذاتی کردار کیسا ہے۔ یہ شخص اپنے دیوخانی فرقہ میں کس طرح کے القابات کا حامل ہے۔ سامعین و ناظرین، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی حقیقت بیان کرنے سے قبل مولوی صاحب کا آپ یہ مختصر ویڈیو کلپ سماعت فرما لیں۔ میرے مسلک میں میری کیا حیثیت ہے، اس وقت صرف آپ کے گھر کا میں ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ کے مظفر حسین شاہ، جس نے 11 لاکھ ماہانہ پر باقاعدہ ٹیم رکھی ہوئی ہے اس حقیر کی کتابوں کا جواب دینے کے لیے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ تیری کی حیثیت ہے۔ یہاں شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں، بلکہ ساجد خان صاحب کوڈو دیوخانی فرقہ کی عوام اور مولویوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی خدمت کی جانی چاہیے، مولوی صاحب کو روپے دیے جانے چاہیے۔ سامعین و ناظرین، جو مولوی ساجد خان صاحب کوڈو یہ بات کر رہے ہیں، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو جب یہ کسی کا شخصی کردار اچھالیں گے، ذاتی کردار پر بات کریں گے، اسے اپنی کتب کی زینت بنائیں گے، اپنی گفتگو اپنی ویڈیوز میں بیان کریں گے، تو ظاہر ہے بدلے میں جواباً مولوی صاحب کی جو حقیقت ہے، وہ چاہے مسلک حق اہل سنہ و جماعت کے علماء ہوں یا اس کے اپنے دھرم کے مولوی ہوں، وہ عوام کے سامنے بیان کریں گے۔ تو جب مولوی کوڈو صاحب نے مخالفین کا ذاتی شخصی کردار اچھالا، تو جواب میں مولوی صاحب کو کالے زندیق، خائن، سارق، محرف یہ القابات دیے گئے، تو اب مولوی صاحب کی حیثیت، مولوی صاحب کی اہمیت دیوخانی فرقہ میں کم ہوتی چلی گئی۔ تو اب جب یہ دیکھا کہ جناب کی کشتی ڈوبنے والی ہے، جناب کی اہمیت، حیثیت اب کالے زندیق جیسی ہو چکی ہے دیوخانی فرقہ میں، تو اب جناب یہ ایک ہوائی بات ہمیں کرتے نظر آ رہے ہیں کہ حضرت زیغم اسلام پیر سید مظفر شاہ صاحب قادری حافظہ اللہ نے ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے جس کو ماہانہ 11 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، اور وہ ٹیم ساجد کوڈو صاحب کا رد کرتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جناب کی اتنی اہمیت، اتنی وقات، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی عالم، کوئی سنی پیر کسی ٹیم کو 11 لاکھ روپیہ ماہانہ دے اور وہ اس کوڈو صاحب کی کتابوں کا رد کریں۔ یہ صرف اب دیوخانی فرقہ میں اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانا چاہتے ہیں اور ان سے پیسے طلب کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو کے اندر اشارہ کیا تھا کہ دیوخانی فرقہ کا ایک گروپ ہے جن میں مولوی ساجد خان صاحب کوڈو ہیں، مولوی نجیب عمر دیوخانی صاحب ہیں، مولوی ابو ایوب دیوخانی صاحب ہیں،
اور دیگر وہابی دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھنے والے مولوی حضرات ہیں کہ جن کی قیادت مولوی الیاس گھمن صاحب کرتے ہیں، وہ ان کو ماہانہ پیسے دیا کرتے تھے، ان کے گھر کا خرچہ اٹھاتے تھے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہمارے خلاف بھی اگر کوئی سنی عالم کام کرتا ہے تو ان کا بھی یہی طریقہ ہے۔ یہ بات میں ابتدا کے اندر کر دوں، دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا سنی عالم، سنی رائٹر دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، اگر وہ کسی بد مذہب کا رد کرتا ہے وہ میری ٹیم کا بندہ ہے۔ وہ حضرت قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری سیدہ شرف کی ٹیم کا بندہ ہے، وہ دوسرے سنی عالم سنی پیر کی ٹیم کا حصہ ہے، ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن ابھی کوڈو صاحب آپ کی اتنی اہمیت اتنی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی پیر کوئی عالم آپ کے رد پر ایک ٹیم بٹھائے اور اسے ماہانہ 11 لاکھ روپیہ دے، یہ ایک ہوائی بات ہے۔ اچھا، فقیر عارضی یہ کر رہا تھا کہ گھمن صاحب نے یہ ٹیم بنائی ہوئی تھی اور ان کو ماہانہ روپے دیا کرتے تھے، تو کوڈو صاحب نے کیا کیا کہ گھمن صاحب سے دوسرے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کو دور کر دیا۔ یہ اب سنی علماء کو سنی محققین کو یہ میسج کر کے بتایا کرتے تھے کہ نجیب اللہ عمر صاحب ان کو عبارت پڑھنا نہیں آتی، یہ کذاب ہیں، یہ خائن ہیں۔ جناب اپنے دھرم بلکہ اپنی ٹیم کے جو ممبر ہیں مولوی حضرات، ان کے گھریلو معاملات یہ دوسروں کو بتایا کرتے تھے، اور اتنے تک بتایا ایک مولوی صاحب کی فیملی کے حوالہ سے کہ گھمن صاحب نے ان کی فیملی پر ڈورے ڈالے، اور پھر اس مولوی صاحب نے گھمن صاحب کے خلاف مضمون لکھا۔ یوں مولوی ساجد خان صاحب کوڈو، یہ چونکہ کوڈو ہیں اور تھانوی صاحب کہتے ہیں جو کوڈو ہوتا ہے وہ شاطر ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنی شاطرانہ چالوں سے نجیب عمر صاحب ہو گئے یا مولوی ابو ایوب صاحب ہو گئے یا دوسرے اس کی ٹیم کے ممبر ہیں، انہیں گھمن صاحب سے دور کر دیا۔ اختلافات ان میں جو ہے مولوی ساجد خان صاحب نے ڈلوا دیے، تو جب اختلافات ہو گئے گھمن صاحب ان سے دور ہو گئے، تو اب مولوی ساجد خان صاحب کوڈو گھمن صاحب سے مزید قریب ہو گئے، یوں انہوں نے فائدہ اٹھایا گھمن صاحب سے۔ تو یہ ان کے درمیان مقابلہ تھا کہ شہرت اور گھمن صاحب کے زیادہ قریب کون ہے۔ اب اس طرح کا بندہ کہ جو اپنے دھرم کے مولویوں کے ذاتی کردار شخصی کردار کو اچھالے اور کسی کی فیملی کے بارے میں یہ کہے کہ فلاں مولوی صاحب کی بیوی کے ساتھ گھمن صاحب کے تعلقات تھے، اور وہ مولوی صاحب گھمن صاحب کے خلاف پھر مضامین لکھیں، آپ خود بتائیں کہ کیا وہ بندہ انسان کہلائے جانے کے قابل ہے؟ اگر یہ باتیں غلط ہیں، نجیب اللہ عمر صاحب کے بارے میں انہوں نے نہیں کہا کسی کو کہ یہ سارے کے یہ کاذب ہیں، ان کو عبارت پڑھنا نہیں آتی، یہ کل ماں سے حلف اٹھا سکتے ہیں ساجد خان صاحب کوڈو؟ یہ تمہاری حقیقت ہے ساجد خان صاحب، اور دوسروں پر بات کرتے ہیں۔ اور یہ میں نے کہہ دیا ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بسنے والا سنی عالم رہنے والا سنی رائٹر، چاہے ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ہمارا تعلق ہے یا نہیں، وہ الحمدللہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے۔ لہٰذا آپ دیوبندیوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے کہ سید مظفر حسین شاہ صاحب قبلہ نے میری کتب کے رد کے لیے ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے، ماہانہ 11 لاکھ روپیہ دیتے ہیں اسے، یہ آپ کا جھوٹ ہے۔ یہ ایک بات میں نے اس کی تردید کر دی۔ دوسرے نمبر پہ میں نے یہ کہا تھا کہ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو شخصی ذاتی کردار کو اچھالتے ہیں، اور اس کی میں نے کچھ مثالیں دی ہیں، مزید آپ ذرا سماعت فرما لیں۔ میں نے یہ حوالہ پہلے بھی پیش کیا تھا کہ شخصی کردار اچھالنا ان کے نزدیک معیوب نہیں ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے فتح یزیدیت کا دلکش نظارہ، صفحہ نمبر اس کا 62 ہے۔ یہاں پر للکار مرشد جنگوی مولوی محمود عالم صفدر اکاڑوی، یہ ساجد کوڈو کے گروپ کا ہے۔ یہاں پر مولانا حق نواز جنگوی صاحب کے حوالہ سے ایک بات لکھی ہوئی ہے جو علامہ سعید احمد صاحب چتروڑ گڑھی ہیں، ان کے متعلق جنگوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جن حضرات نے وہ بیان سنا ہے اس میں امیر عظیمت کہتے ہیں او سعید تو باز آ جا میرے اکابر کے خلاف بولنے سے، ورنہ تیری وہ کماد والی بات لوگوں کو بتا دوں گا۔ یعنی جنگوی صاحب نے پتہ نہیں وہ کس تناظر میں بات کہی ہے، انہوں نے وہ کتاب میں نقل کر دی،
اور استدلال یہ کیا کہ کبھی کبھار اگر ذاتی کردار، شخصی کردار پر بات کرنی ہو تو وہ معیوب نہیں ہے۔ جیسے اب ساجد خان صاحب کوڈو نے بتایا کہ ایک مولوی صاحب کی بیوی کے ساتھ گھمن صاحب کے تعلقات تھے، پھر انہوں نے جواب میں گھمن صاحب کے خلاف مضمون لکھا، تو اب یہ شخصی کردار نہیں ہے۔ وہی بات او سعید باز آ جا ورنہ وہ تیری کماد والی بات لوگوں کو بتا دوں گا، اگر تو باز آ گیا تو یہ راز حق نواز اپنے سینے میں ہی رکھے گا۔ اسی سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ آج جو یہ ذہن بن چکا ہے کہ کسی کا شخصی کردار نہ اچھالو، یہ امیر عظیمت کے نزدیک معیوب نہ تھا۔ اب یہ انہوں نے واقعہ نقل کر کے اس سے استدلال کیا۔ اب یہ واقعہ نقل کر کے اس کتاب کے اندر اسی رسالہ میں، بلکہ بقول دیوبندی مولویوں کے اسی کتا بچہ کے اندر، جی اب یہ بھی ان کے اپنے دھرم کی بولی ہے۔ اس گروپ نے پہلے یہ لفظ استعمال کیا اپنے مخالف گروپ کے لیے، انہوں نے پھر اس رسالہ کے لیے یہ جملہ استعمال کیا۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی عرض کر دوں میری جتنی بھی گفتگو ہے یہ ساجد خان کوڈو صاحب کے جواب میں ہے۔ اب یہ نہ کہیں کہ میں نے اپنی طرف سے یہ باتیں کی ہیں، میں نے یہ ساجد خان صاحب کوڈو کے جواب میں باتیں کی ہیں۔ اب اس رسالہ کے اندر میرے علاقہ کے مشہور مولوی ہیں ان کے دھرم کے، مولوی عبدالستار صاحب توسوی، ان کے دھرم کے بہت بڑے یہ مولوی گزرے ہیں، ان کے بیٹے ہیں صاحبزادگان، ان کے خلاف جس طرح کی گندی زبان ساجد خان صاحب کے گروپ نے استعمال کی، یہ میں سمجھتا ہوں کوڈو صاحب کا خاصہ ہے۔ اور پھر اسی رسالہ کے اندر دیوبندی فرقہ کے مولویوں کے لیے لونڈے باز، لونڈے لپاڑے، شیطان، مردود جیسے الفاظ استعمال کیے گئے، اور پھر ذاتی شخصی کردار اچھالتے ہوئے مولانا عمر فاروق صاحب توسوی، جو مولانا عبدالستار صاحب توسوی کے صاحبزادے ہیں، ان کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ان کے تعلقات عورتوں سے ہیں، رنڈیوں سے ہیں، یہ خواتین کے دل دادا ہیں۔ اب یہ شخصی کردار نہیں ہے، یہ ذاتی کردار نہیں ہے۔ اب اس طرح کا ذاتی کردار اچھالنے والا، شخصی کردار اچھالنے والا، آپ خود بتائیں کہ کیا دیوخانی فرقے کا ترجمان کہلانے کے قابل ہے؟ آیا اسے دیوبندیت کا چیمپئن یا ٹھیکیدار دیوبندی حضرات بننے دیں گے؟ یہ حقیقت ہے مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی۔ اور مزے کی بات ایک یہاں پر بیان کرتا ہوں، اسی رسالہ کے اندر فتح یزیدیت کا دلکش نظارہ، مولوی محمود عالم صفدر اکاڑوی، یہ بندہ ہے تو ساجد خان صاحب کوڈو کے گروپ کا، بلکہ کوڈو صاحب کے گروپ کا سربراہ ہے۔ یہاں اس نے ایک مضمون نقل کیا صفحہ نمبر 76 اور 77 پر، مولانا عبد الواجد لطیف صاحب، یہ ملتان کے ہیں، اور ان کا تعلق مولانا عبدالستار صاحب توسوی ان کے خانوادہ سے ہے، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ آج کل ساجد خان صاحب کوڈو کی ان سے بڑی لگی ہوئی ہے۔ یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ 11 لاکھ روپے پر ٹیم رکھی ہوئی ہے شاہ صاحب قبلہ نے، میں نے پہلے کہا کہ یہ پیسے مانگنا چاہتے ہیں دیوبندی فرقہ کے مولویوں سے اور لوگوں سے۔ اب کوئی ان کو کالا زندیق کہتا ہے، کوئی ان کو محرف کہتا ہے، کوئی سارق کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کے 2 ابے ہیں، ایک کندھاری ایک نقش بندی۔ تو اب جس بندے کی یہ حیثیت ہو اپنے دھرم کے اندر، اپنے مسلک میں یہ اہمیت ہو، اب وہ یہی کہے گا کہ میرے خلاف فلاں پیر نے اتنے بندے رکھے ہوئے ہیں، دیکھیں میں تو دیوبندیت کا چیمپئن ہوں، ٹھیکیدار ہوں، میں نے کتابیں لکھی ہیں، فلاں پیر نے فلاں مولوی نے میرے خلاف اتنی کتابیں لکھوا دیں، لہٰذا میری خدمت کی جائے۔ اب یہ اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانا چاہتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اب مولوی ساجد خان صاحب کوڈو اپنی ساکھ دیوخانی فرقہ میں برقرار رکھیں گے۔ ظاہر ہے ہر برائی کا کوئی ایک دن ہوتا ہے، خاتمہ ہوتا ہے اس کا۔ میرا خیال ہے کہ اب اس کو کوئی گھاس ڈالنے والا نہیں ہے۔ جو اس نے حشر کیا ابو ایوب صاحب کے ساتھ، نجیب العمر دیوبندی صاحب کے ساتھ، دوسرے مولویوں کے ساتھ، شخصی کردار ان کے اچھالے۔ یہاں پر آپ صفحہ نمبر 76 اور 77 پر ایک مضمون لکھا مولانا عبد الواجد لطیف صاحب کا۔ یاد رکھیں جب یہ مضمون نقل کر رہے ہیں تو اس کا رد نہیں کیا انہوں نے۔ سرفراز خان صفدر گکھڑوی صاحب کا یہ اصول ہے
2-3 किताबों के अंदर, एक तफरीउल ख़वातिर इसमें भी है और दीगर कुतुब के अंदर भी है कि जब कोई बंदा कोई बात नकल करता है, उसके किसी हिस्सा से इख्तिलाफ नहीं करता, रद्द नहीं करता, वजाहत नहीं करता, तो ये उसकी सेहत पर दलालत है कि वो उसे सही तस्लीम कर रहा है। ये खुलासा मैंने उसूल का बयान कर दिया है, सकेन इंशाअल्लाह अज़ीज़ लगवा दूंगा। यहाँ सफ़ा नंबर 76 और 77 है। मौलवी महमूद आलम सफदर उकाड़वी साहब एक मजमून नकल करते हैं, एक इंकशाफ करते हैं, एक नई बात देवखानी फिरका के मौलवी और लोगों के इल्म में इजाफे वाली बात है। बज़ाहिर ये अब खैर खाई कर रहे हैं मौलवी कोडू साहब की, लेकिन इन्होंने खैर खाई करते हुए कोडू साहब का सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया जनाब का। ये जरा आप सुने, सफ़ा नंबर 76 और 77। यहाँ पर मौलवी अब्दुल वाजिद लतीफ़ साहब, इसका एक खलीफा, वो ये कहता है कि पुल बागर सरगाना जामिया सिराजुल उलूम कबीर वाला, यहाँ हजरत से फयूज़ व बरक़ात समेटने का मौका मिला। और आगे कहते हैं फिर कराची के काले जिंदीक साजिद नक्शबंदी का जिक्र भी हुआ। मैंने पहले कहा कि मौसूफ की पहचान आजकल देवखानी फिरका में मुहर्रिफ, खाइन, सारिक और काजिब और फिर काले जिंदीक, ये अब अलकाबात जनाब देवखानी फिरका में इन अलकाबात से पहचाने जाते हैं। लिखते हैं फिर कराची के काले जिंदीक साजिद नक्शबंदी का जिक्र भी हुआ। तो पुल बागड़ के एक दोस्त ने पूछा मुर्शिद से कि ये साजिद नक्शबंदी कभी नक्शबंदी कहलवाता है और कभी दोस्त मोहम्मद कंधारी कहलवाता है, ये क्या माजरा है? मुर्शिद चंद मिनट खामोश रहे, यानी मौलाना अब्दुल वाजिद लतीफ़ साहब चंद मिनट खामोश रहे। फिर गोया हुआ इदे प्यू डू हन एक नक्शबंदा एक कंधार दा, ये सरायकी जुमले हैं। यानी ये जो कराची का काला जिंदीक साजिद कोडू है, इसके 2 अब्बे हैं, 2 बाप हैं, एक नक्शबंदी बाप है और एक कंधारी बाप है। एक नक्शबंद का बाप है, एक कंधार का बाप है। मतलब इसके 2 बाप थे, एक नक्शबंद का, एक कंधार का। फिर मुर्शिद फरमाने लगे कि नक्शबंद वाले बाप और उसके खानदान की तरफ जाता है तो नक्शबंदी बन जाता है, और कंधार वाले बाप और इसके खानदान के पास जाता है तो कंधारी कहलवाता है। मैं फारिग बैठा था, सोचा कि काले पोश जंदीक साजिद नक्शबंदी कंधारी की ये हकीकत भी बता दूं। खलीफा मोहम्मद अब्दुल वाजिद लतीफ़ मुल्तान, ये अब अजीब इंकिशाफ कि साजिद कोडू साहब के 2 बाप हैं, बल्कि ये कहा करें कि काले जिंदीक साजिद कोडू के अब 2 अब्बे हैं, एक नक्शबंदी अब्बा, एक कंधारी अब्बा। अब ये वो कोडू है कि जो लोगों का शख्सी जाती किरदार उछालता है, लेकिन अब देखें अल्लाह का कार इस पर ऐसा बरसा कि इसके अपने धर्म के, अपने फिरका के मौलवी अब ये इंकिशाफ कर रहे हैं कि इसके 2 अब्बे हैं, एक नक्शबंदी, एक कंधारी। जब ये कंधार जाता है और उस खानदान की तरफ जाता है तो कंधारी कहलाता है, और जब नक्शबंद यहाँ जाता है तो फिर ये नक्शबंदी बन जाता है। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का खास गजब और कहर है इस काले जिंदीक साजिद कोडू पर, और मौलवी अबू अयूब देवबंदी, नजीब उमर देवखानी और दीगर जो इसके धर्म और इसकी टीम के बंदे थे, उनके जाती किरदार, शख्सी किरदार पर इसने बातें की और लोगों को मैसेज किए और उनका किरदार उछाला। ये उनकी बद्दुआएं हैं कि उनकी फैमिलियों के हवाला से इसने बातें की। आज देवखानी फिरका के मौलवी हजरात इस काले जिंदगी के 2 अब्बे साबित करना शुरू हो गए, और ये इंकिशाफात कर रहे हैं कि इस बदबख्त के 2 अब्बे हैं, एक कंधारी और एक नक्शबंदी। तो इसलिए ये कभी नक्शबंदी कहलवाता है, कभी कंधारी कहलवाता है। ये इन बेचारे मौलवियों की बद्दुआएं हैं कि इनका शख्सी जाती किरदार मौलवी साजिद खान साहब कोडू ने उछाला। अच्छा, यहाँ पर एक वीडियो, वो जो इब्तदा के अंदर आपने मौलवी साजिद खान साहब कोडू की वीडियो सुनी कि हजरत किबला सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह साहब ने 11 लाख रुपए महाना एक टीम रखी हुई है इसका रद्द करने के लिए। मेरे मसलक में मेरी क्या हैसियत है, इस वक्त सिर्फ आपके घर का मैं एक हवाला पेश कर रहा हूं। आपके मुजफ्फर हुसैन शाह जिसने 11 लाख महाना पर बाकायदा टीम रखी हुई है इस हकीर की किताबों का जवाब देने के लिए, जिसको आप कहते हैं कितने की हैसियत है। मैं बताता हूं कि टीमें किसने रखी, और ये वीडियो मौलवी साहब आपने किस किस को भेजी है ये हमें पता है। मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब की ये वीडियो, जरा आप ये वीडियो समाअत फरमा लें खुद और फिर आप अंदाजा लगाएं।
मस्जिद कोई नहीं, मदरसा कोई नहीं। तो ये कितनी बड़ी शफकत हजरत ने फरमाई। और मैं था भी अकेला, बड़े भाई थे वो बहुत हो गए, एक भाई थे वो गुजरावाला चले गए, अब मैं अकेला, काम काज के लिए कोई जगह नहीं है, न कोई मदरसा है, न कोई मस्जिद है। हजरत ने मुझे शफकत फरमाई और फरमाया, यार चलो घर ही बैठे रहो, तुम मुताला करो, खर्चा तुझे हम दे। और मैं सोच भी नहीं सकता भाई, रिश्तेदार भी हैं आदमी के, अड़ोस पड़ोस भी है, ताल्लुक वाले भी हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, लेकिन इतनी शफकत फरमाना कि किसी के घर का खर्चा उठा लेना, ये मैं समझता हूँ इस महंगाई के दौर में बहुत बड़ा एहसान। ये मौलवी अबू अयूब देवबंदी साहब एक दर्स दे रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि मौलाना इलियास गुमन साहब ने फकीर के घर का खर्चा उठाया। यहाँ पर ये किसने कहा कि ये जुमला मुखफ़फ़ है? घर का खर्चा उठाया, घर वालियों का खर्चा उठाया, हमें सब पता है। लिहाजा इसलिए मौलवी साजिद खान साहब कोडू, आप बंदे बन जाएं, आप कोई शर्म से काम लिया करें। इस तरह का किरदार जब आप उछालेंगे तो फिर हम भी जवाब देंगे आपको। ये सारी हकीकत हमें भी पता है, हम ये बातें करना नहीं चाहते। हम ये आपके जवाब में जवाब गजल के तौर पे जो आप ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, ये इसलिए हम मजबूर होकर ये बातें रख रहे हैं अवाम के सामने। और भी हमारे पास हकायक है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम वक्त आने पे ये अवाम के सामने रखेंगे। इसलिए किसी का जाती किरदार ना उछालो, शख्सी किरदार ना उछालो। अगर तुम जाती शख्सी किरदार उछालोगे तो इन बेचारे वहाबी देवखानी फिरका की मौलवियों की बद्दुआएं रंग ले आएंगी और फिर आपका इस तरह का किरदार ये अवाम के सामने आता रहेगा।